دینداروں، سب سے پہلے امام زمان نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، تقریباً 112 سال پہلے حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ افریقہ کی جماعت کی ملاقات کے دوسرے دورے پہ تشریف لے گئے تھے۔ جب سے ایسٹ افریقہ میں جماعت کا سیٹلمنٹ وجود میں آیا، اس کے بعد پہلی مرتبہ مولا 1899 میں افریقہ کا دورہ فرمایا، اور اس کے بعد مولا نے 1905 میں دورہ فرمایا، اور اس وقت مولا بہت طویل دورے فرماتے تھے۔ لمبا عرصہ مولا جماعت کے درمیان ہوتے تھے، لمبے لمبے فرمان ہوتے تھے، اور زندگی کے تمام امور کے بارے میں مولا انہیں ہدایات دیتے تھے۔ 6 اکتوبر 1905 کو مولا نے نیروبی میں جماعت کو دیدار دیا، اور اس موقع پر مولا نے عبادت، بندگی، روحانیت، ایتھکس، ایمانداری، تمام امور پر بہت لمبا فرمان فرمایا۔ مولا نے اپنے فرمان مکمل کیا تو جماعت کے ایک بہت ہی ممتاز لیڈر وارث علی دینا وسرام کھڑے ہوئے۔ وارث علی دینا وسرام افریقہ کی جماعت میں بلکہ افریقہ کے عوام میں بڑے مشہور رہے ہیں۔ وہ اتنے کامیاب شخص تھے کہ ایک زمانے میں ان کو انکراؤنڈ کنگ آف افریقہ کہا جاتا تھا، کہ یہ افریقہ کا بے تاج بادشاہ ہے۔ مولا کے لیڈر بھی تھے، وارث بھی تھے۔ تو مولا کے حضور میں کھڑے ہوئے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں کہ یا مولا، چونکہ فرمان بڑا دل کو لگا، لمبا فرمان، مولا زندگی کے ہر امور پہ فرمان فرماتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں مولا، میں نے حسد بھی کیا ہوگا، غیبت بھی کی ہوگی، مجھ سے دشمنی بھی ہوئی ہوگی، دسون میں بھول چک بھی ہوئی ہوگی، نافرمانی بھی ہوئی ہوگی۔ یا مولا میری یہ ساری خامیاں، کوتاہیاں آپ معاف کریں، یہ کیسے مجھے معافی ملے گی آپ بتائیے یا مولا۔ جماعت میں اس وقت مائک کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو جو اور لوگ بیٹھے تھے ان کو شاید پتہ نہیں چلا ہوگا کہ وارث کیا کہہ رہے ہیں مولا سے۔ تو وارث کی یہ بات سن کے مولا فرماتے ہیں، علی دینا میرا ایک کام کرو گے؟ یہ فرمانا تھا کہ مولا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اتنا فرما کے مولا آپ دیدہ ہو گئے۔ جماعت آپس میں سوچنے لگی کہ وارث نے ایسی کیا بات کہہ دی مولا کو کہ مولا آپ دیدہ ہو گئے، مولا کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ مولا فرماتے ہیں، وارث میرا ایک کام کرو گے؟ دیکھو ہندوستان میں میرے بہت مرید ہیں، کچھ کاٹھیاواڑ میں میرے بہت مرید ہیں۔ وارث وہ لوگ بہت دکھی ہیں، بہت تکلیف میں ہیں۔ میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے، میں ان کو یاد کرتا ہوں تو میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میں ان کا تصور کرتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وارث تمہیں پتہ ہے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر آخری دنوں میں جو تکالیف گزری تھیں، میرے ان مریدوں پہ یہ تکلیف دن رات گزرتی ہیں، دن رات وہ تکلیف میرے ان مریدوں پہ گزرتی ہے۔ وارث میرا ایک کام کرو، میں ان مریدوں کو ہندوستان بھیجنا چاہتا ہوں۔
میں ان مریدوں کو ہندوستان سے افریقہ بھیجنا چاہتا ہوں، تم انہیں افریقہ بلاؤ، ان کو آباد کرو۔ دیکھو وارث، ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دینا، ان کے ہاتھ میں کیش دو گے تو خرچ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ دیکھو تم انفلوئنشل آدمی ہو، حکومت سے بات کرو، سرکار سے بات کر کے زمین حاصل کرو، ان لوگوں کو زمین دلواؤ، یہ کھیتی باڑی کریں گے، کاشتکاری کریں گے، ایمانداری کی روزی کمائیں گے تو برے اعمال سے بچیں گے، نیک اعمال کی روزی کمائیں گے تو دسون مال واجبات بھی دیں گے، اعمال بھی اچھے کریں گے، جماعت خانے میں بھی آئیں گے، دسون بھی دیں گے۔ دیکھو وارث، ان ساری نیکیوں کا ثواب تم کو ملے گا۔ اگر تم میرا یہ کام کرتے ہو تو تم نے جتنی خطائیں غلطیوں کا ذکر کیا ہے وہ سب میں تمہیں معاف کروں گا، تمہارے دسون کی بھول چک بھی میں معاف کروں گا۔ امام زمان کے لیے، امام زمان کے دل میں مریدوں کے لیے، جماعتوں کے لیے، اپنے روحانی بچوں کی جو محبت ہے، اس کی ایک چھوٹی سی ایک مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحمان اور رحیم ہے، ساری کائنات پہ مہربان ہے، اللہ کی اس رحمت کا اظہار اس کے انبیاء کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس کے ائمہ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے نبیوں اور اس کے اماموں کے ذریعے سے ہم پہ پہنچتی ہے، اور جب مرید ان رحمتوں کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، مرید بھی جب اللہ کے کام میں کوئی مدد دینا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کے پیغمبروں اور اماموں کو مدد کر کے اپنے تشکر کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ بھئی اللہ کا مددگار کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اللہ کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کون اللہ کی خاطر میری مدد کرے گا، کون اللہ کے نام پر میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان کے حواریوں نے، ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ آپ نے مدد اپنے لیے مانگی اللہ کے نام پہ، جواب دیتے ہیں ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو جو لوگ پیغمبر اور امام کی مدد کرتے ہیں دراصل وہ اللہ کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرتے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمانداروں کے دلوں میں اللہ کی ذات کے لیے شدید محبت ہے، اور محبت اظہار تو چاہتی ہے نا، محبت کا اظہار تو ہوتا ہے۔ تو اللہ کے لیے مومنوں کے دلوں میں موجود جو محبت ہے اس کا اظہار وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زمانے کے امام کے لیے اپنی محبت کے ذریعے سے اظہار فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حارثہ بن نعمان انصاری نام کے ایک آپ کے صحابی تھے، بڑے دولت مند تھے، کئی مکانات کے مالک تھے، اور انہوں نے کئی مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال کے واسطے دے بھی چکے تھے۔ جب مولا مشکل کشا صلوات اللہ علیہ کی شادی مبارک ہوئی بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے ساتھ، تو ان کو ضرورت پیش آئی کہ ایک علیحدہ، اب تک تو حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے، اب شادی کے بعد ان کو علیحدہ مکان کی ضرورت پیش آئی۔ تو بی بی فاطمہ علیہ السلام حضور سے عرض کرتی ہیں کہ بابا ایک مکان کا بندوبست کر دو۔ حضور نے فرمایا مکان کہاں سے لائے؟ آپ نے عرض کی کہ آپ کی وہ صحابی ہے حارثہ بن نعمان انصاری، انہی سے کہہ دیجئے ایک مکان اور دے دے۔
آپ نے فرمایا بیٹا دیکھو وہ آلریڈی اس کے اتنے احسانات ہم پر ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا اور بھی احسان میں ان سے لوں۔ یہ فرما کر آپ خاموش ہو گئے۔ کسی طرح یہ بات اس صحابی تک پہنچی کہ حضور کو مکان کی ضرورت ہے مگر آپ طلب نہیں فرما رہے ہیں، تو دوڑتے ہوئے حضور کے پاس پہنچے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں جو کچھ سن رہا ہوں وہ سچ ہے؟ آپ کو مکان کی ضرورت ہے اور آپ جھجک محسوس کر رہے ہیں مجھے کہنے کے لیے یا رسول اللہ خدا کی قسم، خدا کی قسم، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی کا ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ میرے پاس جو کچھ ہے آپ ہی کا ہے۔ مجھے اس بات سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میری کوئی چیز آپ کے پاس رہے بجائے اس کے کہ وہ چیز میرے پاس رہے۔ آپ حکم فرمائیے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایک اور مکان حضور کے نام پہ نظر کر دیا اور بی بی فاطمہ اس مکان میں چلی گئی۔ مومنین مختلف طریقوں سے تن من دھن جس طریقے سے ان سے ممکن ہو سکتا تھا وہ اس موقع کے تلاش میں رہتے تھے کہ کس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان رحمتوں کے شکرانہ ادا کرنے کا ذریعہ ڈھونڈے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حاصل ہوا تھا۔ 9 ہجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک جانے کی ایک جنگ کی تیاری کا اعلان فرمایا جسے جنگ تبوک کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو بھی جنگ میں شریک ہوتے تھے اپنا اپنا ساز و سامان ساتھ میں لے آتے تھے۔ اس دفعہ حضور نے ایک طرح کا ایک وار فنڈ کا اعلان فرمایا کہ بھئی ایک ہم فنڈ بناتے ہیں کہ مسلمین کے پاس جو بھی کسی بھی قسم کا ڈونیشن دینا چاہتا ہے اس کام کے واسطے اس جنگ میں جانے کے لیے تو وہ دے سکتے ہیں۔ تو ایک طرح سے ایک کامن پول بنایا کہ لوگ اس میں چندہ دے یا اپنا کردار ادا کرے۔ آپ کے صحابی دولت مند بھی تھے، غریب بھی تھے، ہر ایک نے اپنے استطاعت کے مطابق کسی نے کئی اونٹ دے دیے، کسی نے گھوڑے دے دیے، کسی نے گھر کی ساز و سامان دے دیے۔ بڑا موقع ملا لوگوں کو، خوش ہو رہے تھے کہ اس دفعہ ہم دل کھول کے حضور کو دے رہے ہیں۔ آپس میں کمپٹیشن بھی ہو رہا تھا بھئی کون کس سے زیادہ اچھا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو دل ہی دل میں کچھ صحابہ خوش بھی ہو رہے تھے، اس دفعہ میں اس سے آگے نکل گیا ہوں، اس دفعہ میرا ڈونیشن اس سے زیادہ ہے۔ اور یہ سارا سامان مسجد نبوی کے صحن میں انبار لگا دیا گیا۔ صحابہ دیکھ رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، حضور بھی تشکر کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ مومنین نے بڑا اچھا کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ جب لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک غریب مسکین ابو عقیل انصاری مزدور چپکے سے کہیں سے آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کوئی نہ دیکھے، اس طرح لا کر اس سامان میں کہیں رکھ دے۔ تو نظر پڑ گئی تو حضور نے کہا کہ اس سے بلاؤ، یہ کون ہے، کیا لے کر آیا ہے؟ تو بڑی شرمندگی کے عالم میں ڈرتا ڈرتا حضور کی خدمت پہ چھوٹی سی وہ پوٹلی لے کر پہنچا کہ یا رسول اللہ کیا ہے؟ کہ حضور معافی مانگتا ہوں، شرمندہ ہوں، مفلس ہوں، مزدور ہوں، میرے پاس دینے کو کچھ ہے ہی نہیں، میں کچھ آفر کر نہیں سکتا، رات بھر محنت کی ہے اور تھوڑا کھجور کمایا ہوں، محنت کر کے تھوڑا کھجور مجھے ملا ہے، تھوڑا گھر کے واسطے رکھا ہوں، بس آپ کے اس فنڈ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کھجور کی اس پوٹلی کو اٹھاؤ، یہ سارے سامان کے اوپر جا کے اس کو رکھو، اس میں بہت بڑا پیغام۔ آپ میں سے بہتوں کو یاد ہوگا جب آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل بن رہی تھی، جماعت کے ہر دیندار، ہر طبقے کا لوگ اس میں شامل ہو سکے، اس وقت ایک سیمنٹ بیگ کی اسکیم نکلی تھی کہ آپ 50 روپے دے کر سیمنٹ کی ایک بیگ اس کنسٹرکشن میں آپ ڈونیٹ کر سکتے تھے، یعنی مستقبل میں آپ کہہ سکے ہو نہ ہو کچھ بھی ہو، اس عمارت میں ایک اینٹ میں نے لگائی، ایک اینٹ میری طرف سے ہے۔ اور جو لوگ ڈونیشن کلیکٹ کرتے تھے وہ کہتے ہیں کبھی کبھی ہم نے
اپنے فیصلے کے مطابق ہمیں ایسا لگتا تھا کہ کچھ لوگوں کو اپروچ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بیچارے بہت تنگ دست ہے، شاید ایفورٹ نہیں کر سکیں گے، شرمندگی کے مارے میں کوئی جذباتی فیصلے لے لیں گے، کہ اگر ہم لوگوں کے پاس نہیں جاتے تھے تو وہ خود روتے ہوئے آتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس اتنا سامان تو نہیں ہے، مگر ہم ایسے بھی تو نہیں ہے کہ مولا کی خدمت میں اس گھر کو بنانے میں ایک اینٹ اپنے ہاتھ سے نہ لگا سکیں۔ قوموں کی تاریخیں اس طریقے سے بنتی ہے، قومیں اس طریقے سے قربانی کے ذریعے سے بنتی ہے۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ مولا تخت امامت پر جلوہ افروز ہونے کے ساتھ ہی فرمایا، ہمارے پیارے دادا جان نے اپنی پوری زندگی اپنے روحانی بچوں کی دنیاوی اور روحانی بھلائی کے واسطے وقف کی تھی، ہم بھی اپنی زندگی اپنے روحانی بچوں کے واسطے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، ہم بھی اپنے روحانی بچوں کے لیے اپنی زندگی وقف کرتے ہیں۔ مولا نے فرمایا ہماری محبت اپنے روحانی بچوں کے لیے جتنی ہے اتنی آپ کی محبت اپنے ماں باپ کے واسطے کبھی نہیں ہو سکتی ہے، اور دنیا کے کوئی ماں باپ اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں کر سکتے ہیں جتنی ہم اپنے روحانی بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ مولا فرماتے اس میں آپ کا پختہ یقین ہونا چاہیے۔ گولڈن جوبلی کے آخری فرمان میں مولا نے فرمایا تھا کہ ہمارے روحانی بچوں کی خدمات کے علاوہ ہماری زندگی میں اب اہمیت کا اور کوئی کام نہیں رہا ہے، ایک ہی کام ہماری زندگی میں اہم ہے۔ مولا فرماتے ہیں اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کرنا، اپنے روحانی بچوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا، جماعت کے لیے خدمت کرنا۔ پچھلے 60 سال کے دوران امام زمان کی مہربانیوں، امام زمان کی شفقت اور امام زمان کی انتھک محنت کے ذریعے دنیا بھر کے اسماعیلیوں نے زندگی کے مختلف میدانوں میں نمایاں ترقی کی ہے، اور جب امام کی اتنی مہربانیاں مریدوں پر ہوتی ہے تو کبھی بچے بھی چاہتے ہیں کہ ماں باپ کو تھینک یو بولے، کبھی بچے بھی اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے زمانے میں آپ کی 3 جبلیاں منائی گئی، ان تینوں جبلیوں کے درمیان مریدوں نے اپنی طرف سے امام زمان کی حضور میں تن، من اور دھن کی خدمات پیش کی ہے۔ تن جسم کی خدمت ہوتی ہے، من دل کی خدمت ہے، اور دھن دولت کی خدمت ہوتی ہے، دولت کا نذرانہ ہوتا ہے، دولت کی قربانی ہوتی ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کو یاد ہوگا جنہوں نے وہ جبلیاں دیکھی ہے کہ جب جماعت خانوں میں آ کر مالی خدمات کے لیے، مولا کی خدمت میں نذرانے کے لیے اپیلیں کی گئی تھی تو ہماری خواتین جماعت خانے میں بیٹھے بیٹھے اپنے پہنے ہوئے گہنے اتار کر اسی وقت جماعت خانے میں ڈونیشن میں ان لوگوں نے دیا ہوا ہے۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جن کے نتیجے میں آج ہم پھل کھا رہے ہیں۔ امام کی ان جبلیوں کے نتیجے میں کئی ادارے وجود میں آئے، فائنینشیل ادارے وجود میں آئے، تعلیم کے ادارے وجود میں آئے، اسکالرشپ مولا نے دی ہے، صحت کے ادارے وجود میں آئے، جنہوں نے آج ہماری جماعت کو اتنا اعلیٰ اور اتنا اوپر مقام عطا کیا ہے۔ ان تمام نذرانوں کو مولا نے جماعت کے فائدے کے واسطے لوٹایا ہے۔ گولڈن جوبلی کے موقع پر بھی مولا نے فرمایا کہ ہم یہ سارے نذرانے جماعت کی فلاح و بہبود کے واسطے لوٹاتے ہیں، اور کتنی تفصیل سے مولا نے فرمایا کہ ہم کن کن میدانوں میں یہ نذرانوں کو لوٹائیں گے۔ لیکن مولا نے گولڈن جوبلی کے موقع پر نذرانے کے اس تصور کو کتنا اور پھیلا دیا ہے کہ اب یہ صرف مالی نذرانہ نہیں ہے، مال کے ساتھ وقت کا نذرانہ ہے، وقت کے ساتھ علم کا نذرانہ ہے۔ اے مینس چیف کیپٹل از ٹائم۔ ایک انسان کی سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہے، وقت دینا بہت بڑی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیسے لے جاؤ، ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ مولا فرماتے ہیں ٹائم چاہیے، نالج چاہیے، اور علم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے پیسے ہمیشہ کام نہیں آتے ہیں، ان کے لیے آدمی چاہیے۔ علم ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے
علم والے چاہیے جو اس کو لے کے جاتے ہیں. اس لیے مولا فرماتے ہیں ہماری جماعت کو بنانے کے واسطے، ترقی دینے کے واسطے ٹائم اور نالج کی خدمات بہت اہم ہے، اور جماعت اس سے بہت فائدہ اٹھا رہی ہے. اور انشاءاللہ آنے والے ہمارے ڈائمنڈ جبلی کے دوران امید ہے کہ خدمت کا یہ دائرہ اور وسیع ہوگا، نذرانہ کا یہ دائرہ اور بھی وسیع ہوگا، تاکہ جماعت کا ہر فرد اور آپ کے ہر قسم کی وسائل میں سے آپ تن من اور دھن کی یہ خدمات امام زمان کی حضور میں پیش کر سکیں. یاد رکھیے ہمارے پچھلے جنریشنز کی قربانیوں کا پھل آج ہم کھا رہے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے آنے والی نسل کے مستقبل کی تعمیر کریں اپنی قربانیوں کے ذریعے سے. نوشیروان بادشاہ ایک دفعہ کسی جنگل سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر پڑی کہ ایک بزرگ ایک ایسا درخت کا بیج بو رہا ہے کہ جس کے پھل نکلنے میں بہت وقت لگتا ہے، اور اس بزرگ کی عمر دیکھ کر انہیں لگا کہ یہ بزرگ تو کم از کم اس درخت کا پھل نہیں کھا سکتے. تو اس نے جا کر کہا قبلہ بزرگوار، آپ کو معلوم ہے کہ آپ یہ کون سا درخت لگا رہے ہیں؟ اس کا جو پھل ہونے والا ہے اس کو اتنا ٹائم لگے گا کہ آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہوگی کہ آپ وہ پھل کھائیں، چونکہ آپ کی عمر تو ابھی سے بالکل پکی ہو چکی ہے. بزرگوار نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت مجھے معلوم ہے، یہ میں میرے لیے نہیں ڈال رہا ہوں. دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما میکاریم تا دیگران بھی خورند. دوسروں نے بویا تھا وہ میں نے کھایا ہے، میرے پہلے والوں نے جو بویا تھا اس کا پھل میں نے کھایا ہے. اب میری ذمہ داری ہے کہ میں بو کے جاؤں گا، آنے والی نسل اسے کھائیں گے. دنیا اس طرح آگے چڑھتی ہے اور قومیں اس طریقے سے ترقی کرتی ہے. تو مولا نے اس نذرانے کا دائرہ بہت وسیع کیا ہوا ہے، اور ہم جماعتوں کے واسطے اس میں بہت زیادہ مواقع ہیں کہ ہم کس طریقے سے زمانے کے امام کے لیے اپنے پیار، محبت اور شکرانے کا اظہار کر سکیں. اور یاد رکھیے ہم جو بھی کرتے ہیں، جو بھی کریں گے، جو بھی نذرانے دے رہے ہیں، ٹائم، نالج، مادی جس قسم کی بھی، ایونچولی بالآخر ہم اپنی اور اپنے آنے والی نسل کے مستقبل کی تعمیر کر رہے ہیں. کیونکہ امام زمان صلوات اللہ علیہ ہمارے ان نذرانوں کا انتہائی دانش مندی سے اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ اس سے ہمارے آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچے، ہماری جماعت دنیا کے ہر جگہ پہ انتہائی مضبوطی سے اپنا قدم جما سکے اور آگے بڑھ سکے. ایک کارپینٹر ایک مالک کے پاس کام کیا کرتا تھا اور اچھے اچھے مکانات بنا کے دیتا تھا، اور مالک اسے بیچتا تھا، پیسے بھی بناتا تھا. کارپینٹر کی بڑی وہ قدر بھی کرتا تھا، وہ بڑا ماہر کارپینٹر تھا. کافی عرصہ کام کرنے کے بعد وہ کارپینٹر ایک دفعہ اپنے مالک سے کہتا ہے کہ سرکار میں اب تھک چکا ہوں، مجھے اس کام سے سبکدوش ہونا ہے، میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں، مجھے آپ اب فارغ کر دیں، آزاد کر دیں. مالک نے کہا اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کافی عرصے سے کام کر چکا ہے، تو فارغ ہونا چاہتا ہے، بے شک ہو جا، جاتے جاتے میرا ایک کام کر کے جا. میں چاہتا تو جانے سے پہلے ایک شاہکار بنا کے جا، ایک آخری مکان تو مجھے بنا کے دے، ایسا مکان جو تیرے لیے بھی شاہکار ہو، میرے لیے بھی شاہکار ہو، جس پر تو بھی فخر کر سکے، میں بھی فخر کر سکوں، زمانہ یاد کرے. ایسا شاندار کام تو کر کے دکھا. دل نہیں مان رہا تھا، بس مجھے چھوڑ دیجئے، اب میں کر چکا ہوں جتنا مجھے کرنا تھا، اب مجھے آزاد کرے. اس نے کہا بس میری آخری خواہش پوری کر دے، اس کے بعد تو آزاد ہوگا. شاید مالک کا کوئی پراپر میسج وہ سمجھ نہیں سکا کہ بات تھی کیا. اب اسے معلوم ہے ابھی مجھے آگے ملازمت تو کرنی نہیں ہے، کوئی مجھے اپنی تنخواہ بڑھانی نہیں ہے، اب مجھے یہ کام کرنا بھی نہیں ہے. اس نے ایک مکان بنایا تو صحیح،
مگر اتنے دل سے نہیں بنایا کہ جس نے دل سے بنانا تھا. اس نے بس کہتے ہیں جان چھڑانے کے واسطے ایک مکان بنا کر مالک کے پاس پہنچ گیا. مالک بس یہ لیجئے مکان تیار ہے، اب آپ مجھے آزاد کریں. مالک نے کہا بے شک تو آزاد ہے، چل میرے ساتھ مکان دیکھتے ہیں. مالک آیا، مکان دیکھا، اور مکان دیکھنے کے بعد اپنے اس کارپینٹر سے، ملازم سے کہتا ہے کہ دیکھو سچ بتاؤں، یہ مکان میں نے میرے لیے نہیں بنایا ہے، یہ مکان میں نے تیرے لیے بنوایا ہے. تو سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا، سر پٹک کے رہ گیا کہ مجھے بولنا تو تھا کہ میرے لیے بنا رہا ہے، بولنا تو تھا کہ ہاں یہ میں نے کیا کیا، میرا ہی مکان میں نے سب سے زیادہ بے دلی سے بنایا. کاش مجھے معلوم ہوتا کہ یہ اپنے لیے بنا رہا. کہ دیکھو تو نے زندگی بھر میرا اتنا کام کیا ہے، میں تجھے ایک شاہکار تجھے لوٹانا چاہتا تھا، تو بس ٹھیک ہے جیسا تو نے بنایا ایسا تجھے مل رہا ہے. پیغام کیا ہے اس میں؟ ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، کسی کا کام نہیں کر رہے ہیں. بالآخر ایونچولی یہ سب کچھ لوٹ کے ہماری زندگی میں آنے والی ہے. تو اس طرح اس کی تعمیر کریں کہ ہم اپنے ہی مستقبل کی تعمیر کر رہے ہیں. اور یہ جو جبلیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں وہ ہمیں مواقع فراہم کرتی ہے کہ جس سے ہم ایک چھلانگ لگائیں مستقبل کی طرف، آگے بڑھنے کی طرف، اپنی ترقی کی راہ پہ. جہاں تک مال کی قربانی کا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف طریقوں سے قرآن شریف میں ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربان کرو. دیکھو اللہ کا یہ اصول ہے کہ جو دیتا ہے وہ لیتا ہے، جو دیتا ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس کی زندگی میں واپس آتا ہے. دیو رے دیو صاحب دیتا کو دیوے، جو دیتا ہے وہ لوٹ کر آتا ہے. Give the world the best you have and the best will come back to you. اپنا بہترین دنیا کو دو اور بہترین تمہاری زندگی میں واپس آئے گا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. جو اللہ کی راہ میں اپنا مال قربان کرتے ان کی مال کی مثال ایک دانے جیسے ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں. ایک دانہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے بڑھا دیتا ہے. ایک دانہ خرچ کرتے ہیں، ایک پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایک دانے کی جیسے ہے جو ایک میں سے 700 گنا بنتا ہے. 700 میں سے ہر دانہ 700 گنا بڑھتا ہے اور یہ ابد الآباد تک بڑھتا رہتا ہے. اس کا فیض کبھی رکتا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے تم دو اور دیکھو اس کی برکات تمہاری زندگی میں کتنی آتی. اللہ فرماتا ہے میرے راستے میں خرچ کرنا تمہیں اللہ سے قریب کرتا ہے، تم پر اللہ کی رحمتیں لاتا ہے اور تمہاری زندگیوں میں برکات لاتا ہے. برکات، اور ہم جانتے ہیں کہ دینے میں کتنی برکات ہے کیونکہ اسماعیلی جماعت برکات کے معنی جانتی ہے، کیونکہ وہ برکات میں اپنی زندگی گزارتی ہے. جو کچھ ہمارے آس پاس، جو کچھ ہماری زندگی میں ہے، ہم جانتے ہیں یہ اور کچھ نہیں، برکات ہے. امام زمان کی دعا و برکات کے نتیجے میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور طریقے سے انکریج کرتا ہے. چلو یوں نہیں دینا ہے تو لون ہی دے دو، قرضہ ہی دے دو. قرضہ تو واپس ملتا ہے نا بڑھ چڑھ کے. اقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کو اچھا قرض دے دو. یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اللہ تعالیٰ وہ بڑھا چڑھا کے تمہیں لوٹائے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا. اللہ فرماتے ہیں خرچ کرو اس کی راہ میں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال خرید لیے ہیں اس بات کے عوض کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے گا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جب تک تم اپنے پیارے میں پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرو گے تب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے.
خذ من اموالہم صدقۃ، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مال میں سے صدقات لے لیجئے، تطہرہم، اس سے ان کو پاک و پاکیزہ کر دیجئے، تزکیہم، ان کو پاک کریں، ان میں برکات دیں، وصلی علیہم، اور ان کے حق میں دعائیں کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعاؤں میں ان کے لیے سکون ہے۔ تو جو ہم خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو مال ہم آفر کرتے ہیں، اس میں ہمیں دعائیں نصیب ہوتی ہیں، برکات نصیب ہوتا ہے، ہماری زندگیاں پاک ہوتی ہے، ہماری زندگی میں برکات نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا دیو رے دیو صاحب دیتا کو دیوے، نہیں کچھ دینا تو نہیں کچھ لینا، ورنے واوے کیم لڑشو، دو گے نہیں تو حاصل کیسے کرو گے، بوگے نہیں تو فصل کیسے کاٹو گے، بوئے بغیر فصل نہیں کاٹ سکتے ہو، اس لیے بیج بونا ضروری ہے۔ جو گھر ہوئے بھائی وسط پیاری، سو نام صاحب جی کو دیجیے، تمہارے پاس پیارے میں پیاری چیز ہے، مولا کے نام پہ دو، ایک کर्ण نام صاحب جی کو دیجیے تو پلتر 1.25 لاکھ لیجیے، ایک دانہ دو گے آگے چل کر 1.25 لاکھ گنا حاصل کرو گے۔ سامی مارو اے وہ چھے جے کینو نہ راکھے بھار، میرا مولا ایسا ہے جو کسی کا بوجھ نہیں رکھتا ہے۔ ایک بار سامی نے آ لیے، سامی آلے 100 بار، آپ ایک دفعہ دیتے ہیں وہ کئی گنا، کئی 100 گنا بڑھا کر ہمیں لوٹاتا ہے۔ کتنے فرمان آپ نے سنے نذرانوں کے لیے، مہمانی کے لیے، مولا نے فرمایا یہ 100 گنا بڑھ کر، ہزاروں گنا بڑھ کر آپ کی زندگیوں میں لوٹ کر آئے، اور ہم جانتے ہیں یہ کس طرح ہماری زندگیوں میں برکات کی مختلف صورتوں میں لوٹ کر آتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے اپنی زندگی میں برکات حاصل کرنے کا، جنہیں ہم مس نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہتے ایک شخص تھا، غریب تھا، مفلس۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے ایک دن جا رہے تھے، تو اس نے پیغمبر کو اپروچ کیا کہ اے خدا کے پیغمبر، تم اللہ کے پاس جا رہے ہو، تم میرا ایک پیغام، میری ایک عرض لے کر جاؤ۔ کہا بھئی بولو۔ کہا دیکھو یہ روز روز میری روزی بہت تنگ ہے، اور یہ روز روز اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا مجھے دیتا ہے، میں تنگ آ گیا ہوں، یہ اس غربت سے، اس تنگ دستی سے میں تنگ آ گیا ہوں، خدا کے حضور میں میری ایک گزارش پہنچا دو کہ میرے نصیب میں جو کچھ بھی ہے نا وہ مجھے ایک دن دے دے، ایک ساتھ ہی دے دے، تاکہ میں ایک دن جی بھر کے جی لوں۔ یہ روز میں مر مر کے جی رہا ہوں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ خدا تک وہ ملنگ قسم کا آدمی ہے، اللہ کو پیغام بھیج رہا ہے کہ بس جو بھی میرے حصے کا ہے اسے کہ مجھے ایک ساتھ دے دے، میں جی بھر کے ایک دن جینا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام مسکرائے، ملنگ کا پیغام ہے، لے کے اللہ کے حضور میں گیا کہ خدایا آپ کا ایک بندہ یہ بھی ہے، گزارش بھیجی ہے کہ اس کے نصیب کا جو ہے وہ ایک ہی ساتھ مانگ رہا ہے۔ کہتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس کے نصیب میں اناج کی ایک بوری ہے، اس کے نصیب میں اناج کی ایک بوری ہے، اب وہ سب ساتھ میں مانگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، میں اناج کی ایک بوری بیچ دیتا ہوں اس کو، بس اس کا کام ختم ہو جائے گا، وہی اس کے نصیب میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیغام پہنچائے، چلے گئے۔ ایک عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے واپس گزرے تو اس شخص کو دیکھا، بڑا مالدار، کافی پھیل گیا ہے، کاروبار پھیل گیا، اناج کا کاروبار کر رہا ہے۔ آپ کو حیرت ہوئی کہ یا خدا، ایک بوری اس کے نصیب میں تھی اور یہ تو بوریوں کا تاجر بن گیا ہے، کیا بات ہے؟ وہ تو کھا پی ختم ہو چکا ہوگا، اب کیا ہے اس کے پاس، یہ کہاں سے آیا؟ بڑا تجسس ہوا ان کو، خدا کے حضور میں گئے، یا خدایا آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس بندے کے نصیب میں اناج کی ایک بوری ہے۔ کہاں آپ نے دیکھا وہ تو بڑا دولت مند بن گیا ہے، تاجر بن گیا ہے، بڑا کاروبار کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں دیکھو بات یہ ہوئی، اللہ نے فرمایا جب میں نے ایک بوری اناج اس کو بھجوا دی تو اس نے
وہ سارا کا سارا مال اپنے پاس نہیں رکھا، خود نے تو اچھی طرح ایک دن کھایا، مگر اپنے آس پاس جتنے بھی غریب، مسکین، نادار، بھوکے پیاسے لوگ تھے ان سب کی دعوت کی، ان سب کو بلایا، ان سب میں بانٹا، ان سب کو تقسیم کیا۔ موسیٰ، انسان جب شیئر کرتا ہے، جب آپ خدا کی راہ میں کوئی چیز دیتے ہیں تو میری رحمت اور میرے قانون میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اسے بڑا چڑھا کے لوٹانا پڑتا ہے۔ یہ گریڈی نہیں تھا کہ سب کچھ اپنے پاس رکھ لے۔ یوز واٹ یو نیڈ اینڈ شیئر واٹ از ان ایکسیس۔ جو تمہارے پاس تمہیں چاہیے وہ رکھو، زیادہ ہے اس کو شیئر کرو۔ اس بندے نے شیئر کیا ہے، اس نے دیا ہے۔ اینڈ گیونگ، جب آپ دیتے ہیں اٹ بگنس دا ریسیونگ پروسیس، تو فوراً آپ کا لینے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے دیا ہے اور جو دیتا ہے دیتا جاتا ہے، اور یہ شیئر کر رہا ہے، اسے یہ برکات نصیب ہو رہی ہے۔ تمثیلی بات ہے، تمثیلی مثال ہے، مگر پیغام بہت پاورفل ہے کہ اگر آپ کو خوشی چاہیے تو خوشی دینے میں ہے، دوسروں کا کام کرنے میں ہے، دوسروں سے شیئر کرنے میں ہے۔ میں اپنے وعظ کا اختتام امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی ان کی اپنی ڈائمنڈ جبلی کے موقع پر مولا کے پیغام کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، جو مولا نے فرمایا اپنی ڈائمنڈ جبلی کے حوالے سے کہ ڈائمنڈ جبلی کے ساتھ دنیا بھر میں ہمارے روحانی بچوں کی اقتصادی، تعلیمی، سماجی اور روحانی ترقی کے لیے امیدوں اور مواقع سے بھرپور ایک نیا دور طلوع ہو رہا ہے۔ یہ وقت ہے کہ آگے بڑھیں اور ماضی کے شاندار اسماعیلیوں کی طرح دنیا کی تاریخ پر ایک نشان چھوڑیں۔ ہمارے روحانی بچوں کے لیے ڈائمنڈ جوبلی کا ہمارا پیغام یہ ہے کہ اپنے پیارے مذہب کے بہترین راستے میں اپنا بہترین کردار ادا کریں اور اپنی بہترین چیز وقف کریں۔ کیا فرمایا مولا نے؟ ڈو دا بیسٹ۔ تاریخ میں اپنا نشان چھوڑ کر جائیں اور گیو دا ورلڈ دا بیسٹ یو ہیو، گیو دا بیسٹ اینڈ بیسٹ ول کم بیک ٹو یو۔ تو یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے آنے والی ڈائمنڈ جبلی کے موقع پر۔ ہمارا جو بہترین ہے، مال کی صورت میں ہے، علم کی صورت میں ہے، وقت کی صورت میں ہے، جو بھی انداز ہے وہ بیسٹ دینے کی کوشش کرے، اور دعا ہے کہ ہمیں وہ توفیق ملے، وہ طاقت ملے کہ ہم اپنی بہترین زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کریں۔ قرآن حکیم کی ایک خوبصورت سی دعا کے ساتھ میں اپنی جگہ لوں گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے میرے پروردگار، دنیا میں بھی ہمیں نیکی عطا کر، آخرت میں بھی ہمیں نیکی عطا کر، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہے۔ صلوات پڑھے دندار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔